اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو موضوع ہم لے رہے ہیں، جو ٹاپک ہم لے رہے ہیں مینیجرز کی ذمہ داریوں میں، وہ ہے کہ آپ سینٹرلائزیشن میں یقین رکھتے ہیں یا ڈی سینٹرلائزیشن میں یقین رکھتے ہیں۔ میں اس سوال سے شروع کر رہا ہوں۔ میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیا کریں، لیکن میں یہ سوال آپ سے ریز کر رہا ہوں کہ آپ سینٹرلائزیشن میں یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہو، یا آپ ڈی سینٹرلائزیشن میں یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ سب کے لیے ہے، یہ خاص طور پہ سینئر مینیجرز کے لیے، کہ وہ کس حد تک سینٹرلائزیشن کرنا چاہتے ہیں اور کس حد تک ڈی سینٹرلائزیشن کرنا چاہتے ہیں۔ There is nothing wrong with either centralization or decentralization، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ یہ مکس ہوگا کہ کچھ چیزیں آپ سینٹرلائزڈ رکھیں گے اور کچھ چیزیں آپ ڈی سینٹرلائز کر دیں گے۔ جیسے ملکوں میں ہوتا ہے نا کہ کچھ شعبے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں، اور ہمارے ہاں 18th امینڈمنٹ کے بعد چونکہ غل مچ گیا تو بہرحال کئی شعبے پروونسز کو ڈیوالو ہو گئے، ڈیولوشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ کافی ڈیولوشن ہوئی ہے ویسے تو، لیکن یہ کہ وہ ڈیولوشن ہو گئی اور اب اس میں وہ اختیارات صوبوں کے چلے گئے، ڈی سینٹرلائز ہو گئے ہیں۔ لیکن کرنسی چھاپنا آج بھی سینٹرل ہے نا، اور جو ڈیفنس ہے ملک کا وہ سینٹرل ہے، وہ سینٹرلائزڈ ہے۔ وہ پروونسز کے اس میں نہیں آتا کہ وہ اس کا بندوبست کریں گے۔ ہر پروونس اپنی آرمی نہیں بناتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ پالیسیز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں جو سینٹرلائزڈ ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ خود مختار ہیں، صوبے جس میں وہ اپنا کرتے ہیں۔ جیسے ابھی بجٹ ہے نا، تو فیڈرل بجٹ الگ ہے اور صوبوں نے اپنے اپنے بجٹ الگ بنائے ہیں، اور وہ اس کے اپنی انکم اور اپنا ایکسپنس وہ خود سے بتا رہے ہیں کہ ہم کیا انکم جنریٹ کریں گے، کیا ہمارا ایکسپنس ہوگا۔ تو یہ ڈی سینٹرلائزیشن ہے۔ سو مینجمنٹ میں بھی there is always a part which has to be centralized and there has to be a part which should be decentralized۔ اگر آپ اوور سینٹرلائزڈ ہیں اور ہر چیز اپنے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ 2 روپے کا واؤچر بھی آپ نے سائن کرنا ہے، تو پھر یہ اوور سینٹرلائزیشن ہے اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ اور اگر آپ نے ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے، اوور ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے کہ بس یار آپ ہی کر لیا کریں سب کچھ، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے نا آپ کو بتا دیے یہ ہے سارا کچھ، بس آپ خود ہی فیصلے کر لیا کریں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو بزنس اونرز ہیں ان کا یہ المیہ ہے بہت سے لوگوں کا کہ وہ بہت زیادہ اوور سینٹرلائزڈ ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس ایک ہی جواز ہے۔ وہ دیکھیں نا جی، لوگ تو آپ کو پتہ ہے نا جی، آتے جاتے رہتے ہیں، وہ تو ٹھیک کام نہیں کرتے جی، سنسیئر نہیں ہوتے جی، جس کا داؤ لگتا ہے لگا کے چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ 2 روپے کا واؤچر بھی ہم نے سائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایکچولی جہاں پہ ڈی سینٹرلائزیشن ہے، جہاں پہ آپ کے سی ایف او کے پاس اختیار ہے کہ وہ بھی چیک سائن کرتا ہے، اور اس کی ظاہر اتھارٹیز کی لمٹس تو ہر جگہ ہوتی ہیں نا کہ کس نے کتنا فیصلہ کرنا ہے، یا وہ اپروولز کرتا ہے۔ آپ کے مینیجرز مختلف لیولز کے مینیجرز مختلف طرح کی اپروولز کرتے ہیں، ڈی سینٹرلائزڈ ہے نا، تو وہاں پہ کیا ہر روز فراڈ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر آپ کا سسٹم ساؤنڈ ہے، اگر آپ نے کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے، تو پھر آپ اپنا رسک کور کر لیتے ہیں۔ رسک میٹیگیشن جس کو کہتے ہیں نا، کہ رسک کو روکنا، اس کو کم کرنا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ کا سسٹم ہے۔ اگر آپ کا سسٹم کوئی نہیں ہے اور آپ بس اسپار آف دی مومنٹ فیصلے کرتے ہیں اور خود ہی کرتے ہیں، آپ کے جو جی میں آتا ہے آپ کر دیتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے منع کر دیتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے ہاں کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کا سسٹم نہیں ہے، پھر آپ کی مجبوری ہے، پھر تو آپ کو 2 روپے کا واؤچر خود ہی سائن کرنا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے نا۔ سسٹم، پالیسیز، پروسیجرز گائیڈ لائن دیتے ہیں، ہر کسی کا ایک دائرہ فکس کرتے ہیں کہ جی آپ کا اسکوپ آف ورک یہ ہے، آپ کی اسکوپ آف اتھارٹی یہ ہے، آپ کی یہ لمیٹیشنز ہیں، اتنا آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، آپ ریفر کریں گے۔ اور یہ بہت اچھی کمپنیوں میں، ہر اچھی کمپنی میں یہ سسٹم ہے، اور اسی لیے ان کو وہاں پہ دیر از اے ڈیسنٹ مکس آف سینٹرلائزیشن اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن۔ تو کچھ چیزیں سینٹرلائزڈ ہیں جو کہ ہونی چاہیے، اور کچھ چیزیں بلکہ زیادہ چیزیں ڈی سینٹرلائزڈ ہیں
جو کہ ہونی چاہیے. لیکن یہ جو فائن بیلنس ہے یہ بہت سی آرگنائزیشنز میں بھی مسنگ ہے اور بہت سی ٹیمز میں بھی مسنگ ہے. اچھا مینیجرز تو چونکہ ہمارے کسی سسٹم سے گروم ہو کے نہیں آ رہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو بنیادی طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ اچھا آپ کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے, 2 سال ہو گئے ہیں آپ کو کام کرتے ہوئے, اب مجھے یہ خطرہ ہے ایز اے کمپنی کہ یار آپ کو تو مارکیٹ میں لوگ بہت جانتے ہیں اور آپ کا پتہ ہے کہ جی بڑا اچھا کام کرنے والا ہے, رزلٹ لے کے آتا ہے, لہٰذا کوئی نہ کوئی اس کو اچک لے گا, ہائی جیک کر لے گا, اس کو جلدی سے پروموٹ کر دو, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے جو بڑی کامن ہے پروموٹ ہونے کی, اس میں اس کی باقی چیزیں کوئی نہیں دیکھتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اچھا یار اب وہ خود بھی آدمی کہتا ہے نا, یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ سر مجھے 3 سال ہو گئے, میں ہر سال 120% اچیو کرتا ہوں, میری پروموشن نہیں ہوتی. اچھا چلو بھائی اس کو بھی پروموٹ کر دو, کہیں نہ کہیں فکس کر دو اس کو بھی, ٹھیک ہے. اس وجہ سے مینیجرز کے فیلیئرز کا ریٹ کافی ہے, سیریس ریٹ ہے, جس میں وہ بیچارے ایک کمپنی میں فیلئر ہوتے ہیں, وہاں سے بھاگ کے دوسری میں جاتے ہیں, اینڈ پلنٹی آف دیم آر ایکچولی رومنگ اراؤنڈ, اور ان کو کوئی بتا بھی نہیں رہا کہ وہ کیوں ان کی زندگی مشکل ہے اور کیوں وہ ہر جگہ سے فائنلی کچھ عرصے کے بعد دے ہیو ٹو لیو ایکچولی بیکاز دے ہیو ناٹ لرنڈ مینجمنٹ. ان کو کسی نے سکھائی نہیں. ان کے باس نے جب اس کو پروموٹ کیا تھا تو اس نے ان پہ ٹائم نہیں لگایا کہ اچھا بھائی اب آپ مینیجر ہو گئے تو میں آپ کو مینجمنٹ سکھا دوں کچھ, تاکہ بیسکس آپ کو آ جائیں, اس پہ پھر آپ بلڈ کرتے رہیے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کانفیڈنٹ بناتے رہیے. یہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مینیجرز میں نے دیکھا ایک ٹینڈنسی ہے خاصی حد تک کئی مینیجرز میں سینٹرلائز کرنے کی, زیادہ اوور سینٹرلائز کرنے کی, کہ نہیں آپ مجھ سے پوچھیں گے, یہ بھی مجھ سے پوچھیں گے, وہ بھی مجھ سے پوچھیں گے, وہ بھی مجھ سے پوچھیں گے. اس سے دو نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ ظاہر ہے وہ سینئر مینیجر ہیں, مصروف ہیں اور بہت کچھ چلتا ہے اور کچھ میٹنگیں ہی چلتی رہتی ہیں جو بہت سی ان نیسیسری ہوتی ہیں اور بہت ساری ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ہے, چونکہ ایک نارم ہے, ایک کلچر ہے, تو میٹنگ تو ہوگی, اور بلکہ ملٹیپل میٹنگز ہوں گی اور ہر روز وہ کریں گی, تو اس کو تو روکنا ناممکن ہے ایکچولی. تو بہرحال تو ایک تو چیزیں ڈیلے ہوں گی. دوسرا یہ ہے کہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے, جس نے جو فیصلے کرنے ہیں, جو یعنی لوور رینک ہے, وہ کبھی ڈیولپ نہیں ہوگی. دے ول آلویز بی ڈیپینڈنٹ. تو وہ اس لیے جب آپ ان کی ریکویسٹ پہ غور کرتے ہیں نا تو وہ ریکویسٹ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہوتی, اس لیے کہ انہوں نے کبھی اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں. وہ تو بیسیکلی پوسٹ مین کے طور پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کہا ہے, اب آپ بتا دیں کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب وہ جو فلاں نے کہا ہے اپنے طور سے وہ اس کو انالائز نہیں کرتے کہ یہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یہ واقعی ٹھیک انہوں نے کہا ہے, یعنی یہ جسٹیفائڈ ہے ان کی ڈیمانڈ یا نہیں ہے. تو جب آپ اس تھوڑا سا ڈی سینٹرلائز کر دیں گے تو پھر لوگ اس اینگل سے دیکھنا شروع کریں گے, اور اس میں ایک تو آپ کے جو بھی ریسورسز کی یوٹیلائزیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی, کیونکہ آپ بھی کس حد تک دیکھیں گے چیزوں کو, کہاں تک آپ لوگوں کی جسٹیفیکیشنیں خود سے بنانے کی کوشش کریں گے یا ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ تو آپ چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ, اچھا یہ کیا تھا, فلاں کیا تھا, یہ کیا ہوا تھا, وہ کیا ہوا تھا, آپ کچھ نہ کچھ فیصلہ کر دیں گے پھر آپ, اچھا برا جو بھی ہوگا. لیکن اگر آپ اس چیز کو ڈیسینٹرلائز کرتے ہیں تو جسٹیفیکیشن کم از کم پراپر آپ کے پاس آئے گی, اور پھر وہ اس سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ آئے گی کہ اس ڈیسیشن میکنگ میں میرا بھی حصہ ہے, لہذا آئی ہیو ٹو بی کیئرفل ود اٹ, تاکہ میں یہ نہ کہوں کہ جی میں نے تو آپ سے بتا دیا تھا, آپ نے فیصلہ کیا, میں نے تو نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ مجھ سے اور پوچھ لیتے, آپ اور سوچ لیتے, وغیرہ وغیرہ. یہ روز کے قصے ہیں, تو نہیں میں آپ کی کوئی ایسی انہونی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ معاملات آلموسٹ ڈیلی چل رہے ہیں آرگنائزیشنز میں. سو اس لیے یعنی جو ڈیسینٹرلائزیشن ہے یہ ضروری ہے. میں سم اپ کروں بات کو, لیکن ایک حد سے زیادہ جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. اور ڈیسینٹرلائزیشن ضروری ہے, لیکن اگر ایک حد سے زیادہ ہوگی تو وہ بھی نقصان دہ ہوگی. سو دی مینیجرز ہیو ٹو اچیو اے فائن بیلنس بٹوین سینٹرلائزیشن اینڈ ڈیسینٹرلائزیشن. کسی ایک طرف اوورٹلی ٹلٹ نہ کریں, نہ جھک جائیں. اگر جھک جائیں گے تو نقصان کریں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.